پر بنے ہیں اور ان ملکوں کا ثانی کوئی اور ملک نہیں۔ فرماتے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مکہ شریف کو بنانے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو مکہ کی سرزمین پر آئے تھے، اس کو آباد کرنے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ، مکہ جو تھا وہ آباد ہو گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس مقصد کے لیے عراق سے ہجرت کر کے مکہ پاک گئے تھے، اور وہاں آپ نے مکہ پاک کو آباد کیا، کعبۃ اللہ بنایا، اور کعبۃ اللہ بنا کر عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ میں نے جو تیرا یہ گھر بنایا ہے، اب اس کے بدلے باری تعالیٰ مجھ پر کرم فرما کہ وہ آخر الزمان نبی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو تو نے بھیجنا ہے وہ میری نسل میں، میری پشت میں عطا فرما۔ قرآن پاک میں ہے اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ یہ دعا آپ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی تھی۔ جب پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی تو پتھر ہوتا ہے، لیکن جب وہ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے پتھر کو نرم کر دیا تھا۔ اور آج بھی جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہ قدموں کے نشان پاتے ہیں، کس کے؟ یہ وہ دعا ہے جب کعبۃ اللہ کو آباد کرنا تھا، اور کعبۃ اللہ کے اندر توحید کو بسانا تھا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک کو چلانا تھا، تو اللہ پاک نے اس اہتمام و انتظام کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ پہلا شہر آباد ہوا کس پر؟ توحید پر۔ کس پر؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید پر آباد ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ صادق اور امین کہلاتے رہے اور لوگ فیض یاب ہوتے رہے۔ دوستان محترم، پھر دوسرا شہر آباد کرنا اور اس میں توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت آیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کو آباد حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اور اس شہر کو بنایا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور میں نے اپنی برتوں کا نزول فرمایا تھا، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ اب حبیب آپ بھی ایک بنیاد رکھیں، آپ یثرب کو مدینہ طیبہ بنا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ذرا جوڑ دیکھیں، پہلے ہجرت کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور کوئی شہر ہجرت کے نتیجے میں نہیں بنا، کوئی ملک ہجرت کے نتیجے میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کوئی ملک اور پہلا کعبۃ اللہ تھا، بن گیا۔ فرمایا حبیب مکرم وہ بن گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حبیب ایک ملک وہ ہے، اس وقت وہ ملک تھے، ٹکڑے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، اپنی اپنی ریاستیں ہوتی تھیں، قبائل ہوتے تھے، اس میں کوئی سلطنت اور بادشاہی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ تھی کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ، بولیں بھائی، الا اللہ۔ توجہ، اب یہ بن گیا، ابراہیم نے وہاں پر لا الہ کا پرچم لہرا دیا، اور حضور آ گئے، میرے اور آپ کے آقا آ گئے۔ جب حضور آ گئے فرمایا حبیب ایک وہ شہر تھا جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ تھا، اور وہ مکہ بن گیا۔ اے حبیب اب دوسرا شہر آپ کے قدموں سے اور آپ کے ہاتھوں سے آباد ہوگا، جو یثرب سے مدینہ بنے گا، وہ بھی ہجرت کے سبب اور ہجرت کے بعد مکہ بنا تھا، اور یہ بھی آپ کی ہجرت کے بعد مدینہ پاک بن جائے گا۔ اس زمین پر صرف 3 خطے ہیں، کتنے؟ پہلا اور دوسرا مدینہ پاک، اور تیسرا پاکستان۔
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، واللہ وحد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ بس 3 شہر، 3 ملک، 3 خطے، 3 جو جگہ تھیں، وہ صرف ان کی بنیاد میں ایک ہی چیز تھی کہ وہاں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی ہجرت مکہ پاک اور دوسری ہجرت کدھر ہو گئی؟ بولو، اور تیسری ہجرت؟ اس لیے مدینہ، کیا مدینہ کے بعد عالم اسلام کے اندر آپ کو خبر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات کہ جو پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا نام ہے پاک استان، پاک اور یہ دونوں فارسی کے جملے ہیں۔ کیا ہیں؟ فارسی کے۔ پاک کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں پاک کو بولیں بھائی، پاک کو طیب جو ہے، آپ پر پہلا کلمہ طیب مانا پاک، کیا کہتے ہیں؟ طیب یا طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ پاک، یہی کہتے ہیں۔ استان کہتے ہیں شہر کو، کیا کہتے ہیں؟ جگہ جہاں یعنی شہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استان۔ اور عربی میں استان کو مدینہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پاک استان، پاک اور استان دونوں کو ملایا جائے تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ مدینہ فرماتے ہیں یہ نام بھی مصطفیٰ نے عطا فرمایا، کیونکہ یہ ثانی کیا ہے؟ ثانی مدینہ پاک ہے، حضور کی نظر عنایت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور حضور نے ایک وفد بھیجا تھا کریم آقا نے جو سندھ تک پہنچا اور اسلام کی دعوت لے کر آیا، تو فرماتے یہ نام بھی پاکستان کس نے عطا فرمایا؟ اور اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، پوری دنیا کے اندر جو رابطے کا طریقہ ہے، رابطے کا کوڈ نمبر ہے، کیا ہے؟ پاکستان کا کیا ہے؟ اگر باہر سے کال آنی ہے یا آپ نے کرنی، کیا کرتے ہیں؟ 92 جی، 92 سن لیں۔ اسی طرح عرب کا اپنا ہے، ہر خطے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ 92 جو علم الاعداد جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، استادوں کو دیکھا، جب وہ گاڑی لیتے تھے 92 نمبر رکھتے تھے، 92 نمبر یہ ہوتا تھا۔ اور جب کوشش میں بھی کرتا ہوں 91 92 یہ 52 نمبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ علم الاعداد میں اگر حضور کے اس میں پاک کے اعداد نکالے جائیں تو وہ جو عدد آتا ہے وہ 92 آتا ہے، اور 92 علم الاعداد میں اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو محمد بنتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ فیضان محمد ہے، یہ فیضان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلی بات، پورے نقشے آپ رکھ لیں سامنے، نقشے رکھ لیں، انڈیا کا رکھ لیں، پاکستان کا رکھ لیں، عرب سب کا رکھ لیں۔ پاکستان کے نقشے کو غور سے دیکھنا، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، تحقیق کہہ رہی، اور لکھا ہوا میرے پاس، آپ لے جائیں، سرکار کا نام بنے گا، سرکار کا، کیونکہ یاد رکھ لیں جب بھی دنیا میں اب اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اور یاد رکھ لیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 63 کروڑ 60 لاکھ 70,470 ہے۔ 400 پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ جو مذہب ہے، سب سے زیادہ بڑا مذہب ہے اس وقت، وہ ہے عیسائی۔ کیا ہے؟ ان کا جو پوری دنیا کے اندر جو ان کی رہائش ہے وہ 33% ہے۔ کتنی ہے؟ اسلام کی اس وقت ہے 31%۔ کتنی؟ آگے وقت آ رہا ہے، اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، امریکہ میں، لندن میں، ہر ملک میں اسلام ایسے بڑھ رہا ہے، ادھر دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے،
فرماتے سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام لے آتے۔ اس وقت جدید تحقیق کہہ رہی ہے کہ 2050 میں کب جی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ وہ جو نشانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری امت سب سے زیادہ ہوگی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، اور باقی لوگ کتنی ہوں گی؟ 40 صفیں، کل جو 120 ہیں تو 40 باقی ہوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بڑھے گی، اب یہ بڑھ رہی ہے۔ اب کتنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے بڑا مذہب تعداد کے حوالے سے کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ اسلام، اسلام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں کون؟ بنی اسرائیل، یہودی، وہ تعداد میں بہت کم ہے۔ اس کے بعد نصرانی ہیں، پھر بدھ مت ہیں، پھر کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہندوؤں کا صرف پوری خطے ارض پر ایک ملک ہے۔ کیا ہے؟ ایک ملک ہے، جسے انڈیا کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان مسلمان 57 ملک ہیں۔ کتنے ہیں؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب یہ جنگ ہوگی، اب جنگ کیا ہے؟ علم کی ہوگی، اب جنگ کیا ہے؟ یا ایٹمی جو بھی ہوگی، فرمایا اسلام کا جو قیادت ہوگی وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہ اقبال نے بھی کہا تھا اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ لوگوں مت سمجھنا کہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہے، فرمایا جب تک قیامت نہیں آتی پاکستان کا پرچم لہراتا رہے گا، اور پاکستان جو اسلام کی قیادت کرتا رہے گا۔ اسلام اس لیے آپ نے دیکھا، آپ 73 سال ہو گئے، کتنے؟ 74واں ہاں جی شروع ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے حکمران آئے، قیادت آتی رہی، لوٹنے والے بھی آئے، انہوں نے جی بھر کے لوٹا، جی بھر کے لوٹا، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کرونا آیا، 6 ماہ گزرے، کتنے؟ 6 ماہ تقریباً، کچھ کم کر لیں، لیکن دیکھ لو آگے بھی جو حالات ہیں، اس وقت جو حالات ہیں، عالمی حالات بن رہے، ممکن ہے کہ عالمی اسلام بھی تمہارا ساتھ نہ دے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، آپ کے ایک ساتھی پروفیسر سرور شفقت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ انگلستان سے واپس بمبئی آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ چلے کیوں گئے تھے؟ چلے گئے تھے اس لیے پہلے کانگریس میں تھے، پھر کیا ہوا، کوشش کی مسلم لیگ بنانے کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن نتائج نہیں ملے۔ نتائج کہاں؟ چھوڑا سب کچھ، چلے گئے واپس، انگلستان چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے، واپس چلے گئے۔ اب اقبال علیہ رحمہ، اقبال علیہ، کیوں ضیاءکار بنوں، سود فرموش رہوں، فکر فردانہ کروں، محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ان کی ایک فکر تھی جو لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر رہی تھی، اور ساتھ کون تھے؟ حضرت لیاقت علی خان۔ کون؟ انہوں نے کوشش کی، قائل کیا کس کو؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ واپس آ جائیں۔ ان کی کوششوں سے قائد اعظم دوبارہ واپس آ گئے۔ کس جگہ پر آئے تھے؟ بمبئی میں۔ جب واپس آئے تو آپ کے جو دوست ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں، کیا نام بتایا میں نے؟ پروفیسر سرور شفقت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں گیا اور بات بڑی توجہ طلب، تو قائد اعظم بڑے فکر مند تھے، ایک گہری سوچ میں ڈوبے تھے، گہری سوچ میں۔ فرماتے کہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں اور کیسے کوئی سوچ ہے، تو میں نے کہا کہ محمد علی کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ایک بات پر سوچ رہا ہوں،
کس بات پر؟ ایک بات پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال واپس لے کر آئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لیاقت علی خان، فرماتے یہ نہیں ہے، مجھے کوئی اور لایا ہے۔ اب عقیدہ بھی سنیے، جو لوگ کہتے ہیں مر گئے، مٹ گئے، اب ختم ہو گئے، وہ بھی سنیں، اور کتابیں ہماری نہیں، کتابیں وہ ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں، اور وہ پروفیسر جن پر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مولویوں والی باتیں، چلو جی ادھر سے ادھر لگا دی ایسی بات۔ یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ قائد اعظم بات کر رہا ہے، جس پر اللہ کا خاص احسان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقبال نہیں لائے، اور لیاقت علی خان بھی، ہاں ان کی کاوشیں ہیں اس میں، لیکن مجھے کوئی اور لایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بتائیں آپ کو کون لے کر آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے بتا دیا تو آپ میری زندگی میں لوگوں کو بتا دیں گے، اور کچھ لوگ اس کو حق سمجھیں گے، کچھ لوگ کہانی سمجھیں گے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ آپ اگر وعدہ کر دیں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں پروفیسر سرور شفقت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا کہ آپ بتائیں، میں آگے آپ کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے فلیٹ کے اندر لندن میں سویا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ سویا ہوا۔ جب پچھلی رات کا وقت ہوا، تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، اور میری بستر کو کسی نے ہلایا۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، دیکھا ادھر ادھر، دیکھا کوئی نہیں تھا، میں پھر سو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنا، اور حضور کی ذرا نظر عنایت بھی دیکھنا۔ فرماتے یہ خواب نہیں بتا رہے، مت سمجھے کسی خواب میں جگایا نہیں، اوریجنل کسی نے جگایا۔ کہتے میں نے دیکھا تو نظر، میں پھر سو گیا۔ کہتے جب میں سو گیا بس تھوڑی دیر میری آنکھ لگی، دوبارہ کسی نے ہلایا۔ جب دوبارہ ہلایا میں پھر اٹھا، میں نے سمجھا کہ زلزلہ آیا ہے۔ کیا آیا؟ کہتے میں اپنے فلائٹ سے باہر نکلا اور باہر کے ماحول کو دیکھا کہ باقی کیا ہو رہا تھا، میں سب سوئے ہوئے تھے۔ یہ خواب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خواب ہے۔ باہر گئے، باہر دیکھا، باہر کا ماحول، سب سوئے تھے۔ رات کے کتنے بجے؟ 2 بجے۔ کہتے میں پھر آ گیا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں سو گیا۔ جب سویا نا، فرماتے تیسری بار کسی نے اتنی زور سے میرے بستر کو نہایت جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد فرماتے میں پورا لرز اٹھا، اور آگے کہتے ہیں میں بڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا تو کمرہ جو تھا پورا خوشبو کے ساتھ معطر تھا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمرہ جو تھا وہ خوشبو سے معطر تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے کرسی تھی، اور اس پر ایک شخصیت تشریف فرما تھی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مکھ منہ رکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شخصیت کو دیکھا، ان ایکسٹرا اور ڈنری پرسنالٹی از مائی روم، جو میری روم کے اندر تھی۔ کدھر تھی؟ از ان مائی روم، اندر بیٹھی ہوئی تھی، میرا روم تھا، اور وہ شخصیت تھی، خوشبوئیں بکھر رہی تھی، اتنا پیارا چہرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیرت میں تھا کہ یہ کون ہے۔ روم میرا تھا، خوشبوئیں کہیں اور سے آ گئی تھی، خوشبوئیں کہیں اور سے آ گئی تھی۔ فرماتے میں پریشان ہوا، میں نے کہا ہو آر یو، انگلش میں کیا کہا؟ آپ کون ہیں؟ پہلے دیکھا جو نہ تھا، پہلے دیکھا جو نہ تھا۔ میں نے کہا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتے جواب دیا کہ میں تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، ایسے لگا جان نکل گئی، جان، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا دیا، اور میں نے کہا پیس بی اپان مائی لارڈ، میرے آقا آپ پر درود اور سلام۔ اور یہ خواب نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو مغالطہ نہ لگ جائے، کسی کو، یہ وہ فیضان ہے، وہ چاہیں تو جاگتے ہوئے دے دیں، چاہیں تو سوئے ہوئے دے دیں، وہ ہر وقت نظروں میں رکھتے ہیں۔ فرماتے کہ جب میں نے کہا کہ اے میرے آقا آپ پر کیا ہو، سلام ہو، تو فرماتے پھر ایک آواز گونجی، پھر ایک آواز میرے کانوں میں، اتنی میٹھی آواز اور اتنی پیاری آواز میں نے پہلے سنی نہ تھی۔ اس نے کیا کہا، مسٹر جناح، یو آر ارجنٹلی، یو آر ارجنٹلی required by the Muslim of the subordinate and I order۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح، مسلمانوں کو تیری قیادت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تیری قیادت کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں آرڈر کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، آرڈر کر، یو ٹو لیڈ a freedom a movement، فوراً تم قیادت سنبھالو، جا کر جاؤ، واپس جا کر قیادت سنبھالو۔ اور اگلی بات بڑی مجھے مزہ ہے، وہ کیا تھی، آئی ایم ود یو، آئی ایم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ فرماتے کہ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر فرمایا ان پرمیشن انشاءاللہ، جاؤ، اللہ پاک تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں آ کر بیٹھا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے حضور نے بھیجا، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اور اگلی بات، وہ جو شعر پڑھا ہے ابھی کہ مخچند بدر شاشانی، ان کے بیٹے حضرت بابو جی سرکار، حضرت بابو جی سرکار، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے حضرت سید نصیر الدین نصیر، وہ فرماتے کہ میرے والد محترم، میرے والد محترم بابو جی سرکار، یعنی قبلہ غلام محی الدین بابو جی سرکار، وہ قائد اعظم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ داڑھی کی وجہ سے، وضاقتہ کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے جب اچھا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتے، اختلاف تھے اس بات پر، تو فرماتے کہ کیا ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور آقا علیہ، میں نے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹیبل ہے اور حضور کے آگے فائلیں پڑی ہیں۔ ایک فائل ہے جس پہ لکھا ہے پاکستان، ابھی پاکستان بنا نہیں، پہلے کی بات۔ فرمایا ایک شخص کو بلایا، فرمایا بلاؤ محمد علی کو۔ وہ آئے، فرمایا وہ پینٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی، اور فرمایا اسی حلیے میں آئے، فرماتے سرکار نے پاکستان کی فائل ان کے حوالے کر دی۔ فرمایا اس دن بابو جی سرکار، کون؟ حضرت بابو جی سرکار، فرمایا فرمانے لگے کہ میں بھی قائد اعظم کا ساتھی، میں بھی قائد اعظم علیہ الرحمہ کا۔ تو دوستو بات سمجھانا یہ چاہتا تھا، پاکستان اللہ کا کرم ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھ لو پاکستان صرف بنا نہیں ہے، یہ پاکستان گم ہو گیا تھا۔ کیا تھا؟ کیوں آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 700 سال تک پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی۔ آپ کہیں کہ بھی ان میں وہ بڑے عیاش تھے، نہیں، ہر بندہ عیاش نہیں تھا، بڑے اللہ والے بھی تھے ان میں وہ بھی تھا جس کا جنازہ پڑا ہے حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا۔ فرمایا حضور آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بھی نماز تہجد کو نہ چھوڑا ہو، اور ساتھ کبھی بھی نماز عصر
اور نماز عشاء کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھا۔ اب روح پرواز کر گئی۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کی فرماتے اب جنازہ پڑھا، کسی میں ہمت نہیں، کسی میں جرت نہیں آگے بڑھ سکے۔ فرمایا جس کی ایک بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی نا اس نے پڑھانا ہے۔ تو فرماتے کہ پورے مجمع کے اندر جو جنازہ تھا ہر کوئی اپنی طرف دیکھا، وہ کہتے تھے یار پتہ نہیں، کبھی نیند آ ہی جاتی نا بندے کو، کبھی ایسا ہوتا ہے چھٹی ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تو فرمایا جب یہ صورتحال ہوئی تو وقت کا سلطان، وقت کا حضرت شمس الدین آگے بڑھے، فرمایا یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ آج تک جب سے ہوش سنبھالا آج تک نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اور پھر نماز عصر اور عشاء کی سنتیں کبھی چھوڑی نہیں۔ تو دوستو ایسے حکمران بھی گزرے، ہاں کچھ لوگ آ گئے بعد میں جنہوں نے اکبر کو خراب کیا، اس سے پہلے بڑے اچھے حکمران تھے۔ یعنی 700 سال، کتنا؟ 700 سال اس کی پیشن گوئی جو تھی حضرت ولی اللہ محدث دہلوی نے کر دی تھی۔ انہوں نے 700 سال کے اندر جو واقع رونما ہونے تھے، ایک ایک بادشاہ کا نام بتایا اور فرمایا پھر وہ وقت آ جائے گا جب اس ہندوستان کے اندر بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس ٹکڑوں میں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک پاک ہوگا جہاں پاکوں کی سرزمین ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا جائے گا، اور ایک حصہ ہندوؤں کے پاس ہوگا۔ فرمایا پھر لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، 60 سے ہوگی، لیکن کوئی بھی تھیری وہاں پر کامیاب نہیں ہوگی۔ کامیابی اللہ ہر وقت پاکستان کو عطا فرمائے۔ اس لیے کبھی یہ جو بات کرتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا پاکستان، وہ جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، وہ جو ٹوٹنا تھا وہ بھی اس لیے ٹوٹا، وہ حصہ جڑتا ہی نہیں تھا، درمیان میں سمندر تھا، درمیان میں، اور پھر ہماری غلطیاں تھیں جسے ٹوٹ گیا۔ آج بھی دوستو یاد رکھ لو یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قیادت ایسے ہاتھوں میں آتی رہے گی، وہ وقت دور نہیں جب اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جدھر دیکھے گا اللہ پاک ادھر فتح عطا فرما دے گا۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ پاکستان کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، یہ کامیابی سے بنا ہے، اور اس کو بنانے میں صرف تھوڑا وقت نہیں لگا۔ 1857 میں تاریخ جو تھی جو شروع کی گئی، تاریخ پاکستان شروع کی گئی، 1947 میں پاکستان بن گیا۔ 1947 میں کتنی جانیں گئیں؟ تقریباً پورے اس عرصے کے اندر 50 لاکھ کے قریب، کتنے؟ اور صرف خطہ پاکستان جب بنا، یعنی بالکل وقت، علماء نے لکھا ہے کہ 50,000 کے قریب جو تھی وہ جانیں گئیں، اس کے بعد پاکستان بنا۔ یہ 2 قومی نظریہ کہ ہندو جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتا، وہ گائے کا پیشاب پینے والا ہے، ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں، ہم آب زمزم پینے والے ہیں، وہ حرام کھانے والے ہیں، الحمدللہ تعالی ہم حلال کھانے والے۔ اس لیے حلالی بنو، اللہ نے حلال دیا ہے تو پیسے بھی حلال کے رکھو، گوشت بھی حلال خریدو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور حلال کما کر فکر کرو اسلام کی۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اسلام کے اعداد جو ہیں اس وقت جو فرد ہے، آبادی ہے، اگرچہ تھوڑی ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہے کب کا آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میری نہیں فگر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دنیا کے تمام تر جو اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ 2050 کے اندر اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، دین ہوگا، اور قیادت جو ہے وہ قیادت امریکہ یا کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، قیادت اسلام کے پاس ہوگی۔ اور قیادت، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی قیامت آ جائے گی، ابھی وہ آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے ہیں، پھر نہیں، ابھی کوئی نہیں، ابھی اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تعداد ہی تھوڑی ہے، ابھی کوئی علامت بھی، ہاں جو قیامت کی علامتیں 3 قسم کی ہیں، کتنی ہیں؟ ایک کبرا ہے اور ایک صغرا ہے، اور ایک بالکل جو قریب آئیں گی، چند وہ نشانیاں گنی جا سکتی ہیں، وہ الگ ہیں۔ فرمایا ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی وہ کیا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اس دھرتی پر سب سے زیادہ ہوں گے، سب سے
تو یہ کب ہوگا؟ جیسے آگے چل رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس لیے ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اسلام سے، پاکستان سے، حضور سے محبت کریں اور یہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں خطہ یہ عطا فرمایا جو پاک ہے اور پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے جو غدار ہیں وہ مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا نام لینے والا، ان کی اولادوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، پھٹکار ہوگی۔ لیکن جو پاکستان کے وفادار ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور قیامت کے دن تک ان کے نام گونجیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کی مدد کے لیے آئے۔ اس لیے جو ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ صرف فطری محبت نہیں ہے کہ یہ دھرتی، ہر بندے کو اپنے ملک سے محبت ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ کیوں بنایا اس لیے گیا ہے، جیسے مکہ پاک لا الہ الا اللہ پر بنایا گیا، اسی طرح پھر مدینہ پاک لا الہ، اور اب اس کے بعد پھر پاکستان لا الہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟